السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ ابھی کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، تو اس رمضان کے مہینے کو لے کر ہم لوگ کیسی تیاری کریں، کیا کیا اعمال کریں، انشاءاللہ کچھ باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے اسی کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال عام طور پر ہمارے ماحول میں رمضان کی تیاری، یعنی رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تو ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی صفائی ہو جائے، گھروں کے اندر کلر اور پینٹنگ کا کام ہو جائے، اس طرح کپڑوں کی صفائی ہو جائے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رمضان کی تیاری ہے، یہی اصل چیز ہے۔ لیکن اصل میں یہ نہیں ہے، رمضان کی تیاری کچھ اور ہے۔ ہم کو اصل میں وہ تیاری کیا ہے، پہلے تو معلوم کرنا، پھر اس کے حساب سے ویسا رمضان کی تیاری کرنے کی ہم لوگوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے جو بابرکت ہے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اسی طرح شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نسائی میں ہے۔ یعنی اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ کیونکہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے بھی دروازوں کو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جہنم کے سب دروازوں کو بند، اور شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں بند کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ اس کے لیے کیا تیاری کریں، پھر کیسے تیاری کریں؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو تو مہمان جتنا عظیم ہوتا ہے، اس کے آنے کی خبر جیسے ہی ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اس کا ویلکم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کا استقبال کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جیسا مہمان ہوتا، جس مہمان سے ہم کو جتنی زیادہ محبت ہوتی، مہمان جیسا عظیم ہوتا، اس کے استقبال کے لیے ویسی تیاریوں کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا ویلکم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں نا، آج ایئرپورٹ میں کوئی پھول لے کے گیا، کوئی گفٹ لے کے گیا، کوئی اور چیز لے کے گیا، کیا وہ جیسے ہی آئے گا ہم اس کو کیسے ویلکم کریں، اس کا کیسے استقبال کریں؟ ہر آدمی اپنی اپنی تیاریوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اسی طرح اب یہ کب ہوتا؟ ہر مہمان کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا ایسا، کسی خاص آدمی کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایسا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مہمان کی ہمارے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جو مہمان ہمارے نظروں میں جتنا زیادہ عظیم ہوتا ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے ہم اتنی ہی زیادہ تیاریوں کے ساتھ جاتے ہیں۔
اسی طرح اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں آنے کی خبر ہے، تو اگر رمضان کی مہینے کی عظمت بھی ہم لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو ہم بھی اس کا ویلکم کرنے کے لیے، ہم بھی اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے ویسی ہی تیاریاں کرتے. لیکن اگر اس کی عظمت ہی معلوم نہ ہو تو پھر ہم سمجھتے ہیں نہیں بھائی ایک مہینہ آ گیا گزر گیا. جیسے عام طور پر ہمارے گھروں میں کوئی رسم کوئی فنکشن ہوتا ہے، بھائی ہوا ہو گیا چلے گیا نکل گیا، اس سے ہم کو کیا فرق پڑا، ایسے ہوتا ہے. رمضان کو بھی آج ہم ایک رسم کی طرح منا لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو. اسی طرح انسان کے لیے 2 لمحے اس دنیا میں بڑے دشوار ہوتے ہیں. انسان کے لیے 2 لمحے بڑے دشوار کیسے؟ جس سے جتنی زیادہ محبت گہری ہوتی ہے اس کے آنے کے انتظار میں جو لمحہ ہوتا ہے وہ بڑا مشکل یعنی دشوار ہوتا ہے. اور پھر جو محبت والا مہمان آیا اور وہ چلے گیا تو جب وہ چلے جاتا ہے تو اس وقت کے بھی لمحات بڑے دشوار گزرتے ہیں، ہے نا. تو اب رمضان کے مہینے سے بھی اللہ سے اگر ہم کو محبت ہے، اللہ کے احکام اور یہ برکت والے مہینے کی عظمت اگر ہم کو معلوم ہے تو پھر اس کے انتظار میں بھی ہمارے لمحات ویسے ہی گزرنا. جیسے ہی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو نہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں، صبح شام ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. اسی طرح رمضان کے مہینے کے تعلق سے بھی کیا ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے؟ ایسا اکثر نہیں ہوتا ہے الحمدللہ کچھ لوگوں کو، لیکن اکثر لوگوں کو تو یہ رمضان کا مہینہ بس ایک بوجھ، ایک کیا ہے تکلیف دہ مہینہ آ گیا، اس طرح لوگ سوچتے ہیں. لوگوں کی سوچ بھی کیسی ہے، آج لوگ کیسی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. یہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا؟ چاند دیکھنے کی وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، یہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا. تو اب یہ استقبال رمضان کا مہینہ آ گیا، چاند نظر آ گیا تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا ویلکم کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے. کیسے؟ دعا کے ساتھ. کون سی دعا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند، نیا چاند جب بھی دیکھتے تھے ہر مہینے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ترمذی میں یہ حدیث ہے. ایک دوسری روایت میں بھی تھوڑے الفاظ الگ ہے، وہ بھی ترمذی میں روایت ہے. اب یہ جو میں نے دعا پڑھا اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند بابرکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور اے چاند تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب صرف اللہ ہے. یہ ہے اس دعا کا مطلب. تو بہرحال ہم بھی رمضان کا چاند جیسے ہی دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو اس دعا کے ساتھ ہی رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے. ہمارے گھر میں بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، جو کہ میں نے پہلے حدیث سنا دی نسائی کی وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں آسمان کے بھی دروازے کھول دیے جاتے، جنت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے. اب غور کرنا، جنت آسمانوں کے اوپر ہے، انسان زمین پر ہے، بیچ میں آسمان ہے. اگر آسمان کے دروازے ہی نہ کھولے جائیں تو پھر انسان کے لیے جو نیچے ہے اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، میں آسمان کے بھی دروازے کھول دیا رمضان کے مہینے میں. اب ایک اور مثال سے بھی سمجھیے. مثال کے طور پر دیکھیے، اگر ہم کسی کے گھر گئے تو ہم جانے سے پہلے اس گھر کا مین گیٹ جو ہے وہ گیٹ بھی کھلا ہو، اور ہم لوگوں کو جس کمرے میں جگہ ملنے والی ہے اس کمرے کا بھی ڈور کھلا ہو، اور اس کمرے میں اے سی بھی ہو، فین بھی ہو، ہر چیز کا انتظام ہو، لیکن ہم جاتے ہی ہمارا ویلکم کرنے والا نہ ہو، ہم کو خوشی سے ملنے والا نہ ہو، ہم کو مسکرا کے سلام کرنے والا، ہاتھ ملانے والا نہ ہو، وہ سب کچھ دروازے کھول کے رکھ دیا لیکن گھر میں کوئی ہے نہیں ہم کو خوشی سے استقبال کرنے والا. بتائیے اے سی کا کمرہ بھی ہو، بڑا سا محل بھی ہو، کیا اس گھر میں جانے کا مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا.
نہیں آتا ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں جہاں آسمان کے دروازے کھول دیا, جہاں جنت کے دروازے کھول دیا, اسی دوسری طرف جہنم کے دروازے اور شیطانوں کو بھی بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازوں کو بھی کھول دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ, میری رحمت کے دروازوں کو بھی میں نے کھول دیا. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو بہرحال اتنی فضیلتوں والا یہ مہینہ جو کہ ہمارے گناہوں کی معافی اور بھی بہت سارے فضیلتیں ہیں, انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو اب اس مہینے کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس مہینے میں عام طور پر مسلمانوں کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز ایک وہ ہے جو اس مہینے کو سمجھتا ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم ہے, یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے, زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے کا موسم آ گیا ہے. اس لیے وہ دوسرے کام کاج جو کہ دنیاوی اعتبار سے عام طور پر 11 مہینوں میں جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے, وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت کے لیے اور نیکیاں جمع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ مہینہ میرے لیے تمام گناہوں کی معافی اور میرے لیے کیا ہے, جنت میں داخل کرانے کا ایک بہترین ذریعہ, یہ سمجھ کے وہ یہ رمضان کے مہینے کو سمجھتا ہے کہ نیکیوں کا موسم آ گیا, یہ نیکیوں کا موسم آ گیا. یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے کو نیکیوں کا موسم سمجھتے ہیں. اب دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس رمضان کے مہینے کو صرف پیسے کمانے کا موسم سمجھتے ہیں. عام طور پر جو کاروباری آدمی ہیں, ٹھیک ہے کاروبار کرنا منع نہیں ہے, کاروبار کرنا گناہ نہیں ہے, رمضان میں اور زیادہ پیسے کماؤ تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن نیت ہی ہماری یہ ہو کہ ہماری سوچ ہی یہ ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے بھائی, اب باقی 11 مہینے ایک طرف, رمضان کا مہینہ ایک طرف, اب ہمارے لیے صرف پیسے کمانے کا موسم آ گیا. اب اس کے لیے کہاں دکان کھولنا ہے, کہاں کاروبار کرنا ہے, کون سے کاروبار کب جمانا, کب سونا, کب اب اس کی پوری سوچ رمضان کی, روزے کی, نماز کی, عبادت کی, افطاری سحری کی نہیں, بلکہ اس کی پوری سوچ کب کھولنا دکان, کب بند کرنا, کتنے لوگوں کو دکان میں رکھنا ہے, کیسے کام کرنا, کیسے جمانا, کہاں سے مال لانا. پوری سوچ صرف پیسے کمانے کے تعلق سے ہی سوچ ہوتی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرے وہ لوگ جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں, صرف ان لوگوں کے نزدیک رمضان کا مہینہ کھانے اور پینے کا موسم آ گیا. ان کے لیے صرف کیا ہے, کھانے اور پینے کا موسم آ گیا. کیوں کہ وہ چیزیں جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ملتی وہ چیزیں رمضان میں مل جاتی ہیں. دور دور سے بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ابھی سے ہوٹل کیا ہے, تیاری میں ہے, بہت ساری جگہ لگے ہوئے ہیں, الگ الگ قسم کے پکوان دن بدن. بلکہ یہ کھانے کے اتنے ہم لوگ دیوانے ہو گئے نا کہ ہر جگہ کھانا, نئے نئے ڈشز بنانا, خود بھی گھر میں کھاتے ہیں اور باہر کی چیزوں سے بہت زیادہ محبت. تو بہرحال رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہر جگہ مسلمانوں کے محلوں میں صرف کھانے کی چیزیں ہی نظر آتی ہیں, صرف اور صرف کھانے کی چیزیں. اصل میں غیر مسلم جو ہوتے ہیں, اگر شاید وہ سوچتا ہوگا ایسا کہ بھائی یہ کیسا تم لوگوں کا روزہ ہے, صبح 4 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے تک آپ لوگ 14 گھنٹے نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے. بیچارے اتنا زیادہ مشکل اٹھا کے روزہ رکھتے ہیں. شاید رمضان ہونے کے بعد دبلے ہو جاتے ہوں گے, شاید رمضان ہونے کے بعد کمزور ہو جاتے ہوں گے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ غور کرو, کئی لوگ ایسے ہیں عید کے دن اگر وہ وزن کر لیں گے نا 2 کلو بڑھ کے ہی نظر آتے ہیں, کچھ بھی کم نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ وزن بڑھتا ہے. کیوں بھائی؟ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود اتنا کھاتے ہیں, اتنا کھاتے, کھانے کی کوئی انتہا نہیں, صرف کھانا. افطاری سے پہلے, یعنی افطاری میں جیسے ہی مسجد میں بیٹھے پہلے سوچ ہی لوگوں کی ایسی ہوتی ہے, اعوذ باللہ, اب ہماری دعوتوں میں بھی وہی کھانا ہے, ہماری مسجدوں میں بھی وہی کھانا. صرف افطاری بھر بھر کے پورے لوگ افطاری کا انتظام کر دیے, پورے لوگ مل کے اتنا زیادہ لائے کہ بھائی وہ پہلے سے ہی پلاننگ ہوتی. وہ بیٹھ کے دیکھ لیتے کئی لوگ کہ کہاں پر کون سی چیز رکھی ہوئی ہے, پہلے کون سا اٹھانا, کون سا کھا لینا.
اس کے بعد وہ نماز سے پہلے ہی اتنا زیادہ کھا لیتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے جلدی سی مغرب کی نماز پڑھ لیا، مغرب کی نماز پڑھتے پھر گیا ہوٹل میں، پھر کچھ تو بھی کھا لیا، حلیم کھا لیا، حریص کھا لیا، یہ وہ چیزیں کھا لیا، پھر اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہوتا، عشاء میں پھر عشاء کی نماز پڑھ لے کے گھر کو گیا، گھر میں پھر کوئی تو بھی تہاری بریانی کچھ تو بھی اور بنی ہوئی رہتی، بغیر گوشت کے تو رمضان گزرتا ہی نہیں ہمارا، پھر وہ افطاری کی عشاء کے بعد پھر کھایا، پھر سو گیا، رات میں اگر آنکھ کھلی تو پھر بھی کچھ تو بھی ملے تو کھا کے سو جاتے، اور 2-3 گھنٹے ہوتے کہ نہیں کہ سحری سے پہلے پھر کھائے پھر سو گئے. کیا ہے بھائی؟ دن میں کم از کم یہ باقی 11 مہینوں میں 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھاتا ہوں گا، لیکن رمضان میں رات کو ہی 4 ٹائم کھا لیتا. اللہ کے لیے غور کرنا، یہ کھانے کا موسم نہیں ہوتا. تو بہرحال کچھ لوگوں کے لیے کھانے کا موسم ہے، اب کچھ لوگوں کے لیے خاص طور سے عورتوں کے لیے شاپنگ کرنے کا موسم ہے. جی وہ چیزیں جب باقی 11 مہینوں میں نہیں ملتی وہ رمضان میں مل جاتی ہیں. اب ہم لوگوں کو برقع بھی خریدنا ہے عورتوں کے لیے تو رمضان بہترین مہینہ ہے، کپڑے خریدنا ہے تو رمضان بہترین مہینہ ہے کہ نہیں؟ چپل، چوڑی، بالی، سونا، چاندی جو بھی خریدنا ہے رمضان میں ہی ہمارے لیے شاپنگ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ دن جو کہ باقی 11 مہینوں میں عصر اور مغرب میں آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ بازار میں وہ لوگ وہ بھیڑ نہیں نظر آتی جو ہم کو رمضان کے مہینے میں نظر آتی. حالانکہ رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا تھا، لیکن عبادتوں کو چھوڑ کے بلکہ آخری عشرہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اور زیادہ فضیلت بتائے رمضان کی، اس میں اور زیادہ عبادتیں کرنا تھا، لیکن ہماری عورتیں اور زیادہ انہی 10 دنوں میں پھر شاپنگ کے لیے گھومتی نظر آتی ہے. تو یہ شاپنگ کا موسم ہے کچھ مسلمانوں کے لیے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے تو اب کیا کہیں، ان لوگوں کے لیے صرف آرام کرنے کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینے بہت محنت کر لیے بھائی، اب ایک رمضان کا مہینہ ملا ہے جس میں ہم کو صرف سو جانا، آرام کرنا. دوسرے مہینوں میں بہت محنت کر لی، اب کیا کرنا؟ رات میں کھاتے پیتے گھومتے رہنا، دن میں سو جانا، کام نہیں کرنا دن میں کچھ بھی. فجر پڑھ کے سوتے، اس لیے کچھ لوگوں کو تو دیکھا جاتا، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، انہیں رات تمام گھوم کے کھا کے 2 بجے پھر ایک بار سحری کر لے کے 2 بجے یا 3 بجے سو جاتا. 2-3 بجے سو گیا تو اب نہ فجر پڑھتا نہ ظہر پڑھتا، وہی عصر کے ٹائم پہ اٹھتا یا نہیں تو عصر کے بعد اٹھتا. کیوں بولے تو اور پھر کھانے کا انتظام کرنا نا، گھر میں گوشت لانا، ترکاری لانا، پھر باہر کیا ہے وہ کھانے کی چیزیں افطاری کے انتظام کرنا، بول کے عصر کے ٹائم پہ اٹھ کے جاتا. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ حالت ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ سونے کا مہینہ، آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہوتا، یہ شاپنگ کرنے کا مہینہ نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہوتا. یہ اصل میں نیکیوں کا موسم ہے، یہ نیکیاں جمع کرنے کا موسم ہے. اس لیے اس کا استقبال کیسے کریں؟ ہم پہلے ہی یہ تمام چیزیں سوچ کے رکھیں، تیاری کرنا. اصل میں ہم کو سوچنے کی بات یہ ہے، رمضان آنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ غور کرو، پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ پچھلے سال رمضان میں ہمارے پڑوسی کون کون تھے؟ ہمارے رشتہ دار کون کون تھے؟ بیچارے اس سال نہیں رہے. پچھلے سال وہ لوگ جو رمضان میں ہم سے بات کرتے تھے، کال کرتے تھے، سحری میں بات ہو سکتی تھی یا افطاری میں بات ہو سکتی تھی، کبھی جگانے کے لیے کال کرے، کبھی عید کی مبارکبادی دینے کے لیے کال کرے تھے، لیکن آج اس مہینے میں جو کہ ابھی آنے والا ہے رمضان کا مہینہ، اب وہ لوگ نہیں رہے، وہ مر چکے ہیں، وہ اللہ کے پاس چلے گئے. تو ہم لوگوں کو بھی سوچنے کی بات یہ ہے، میرا وہ پڑوسی، میرا وہ رشتہ دار، میرا وہ بھائی، میری ماں، میرا باپ، میرے دادی، میرے نانا، جو بھی پچھلے سال زندہ تھے لیکن یہ سال آج وہ زندہ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدر میں اتنی ہی زندگی لکھا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو پتہ نہیں اگلے سال تک میں بھی زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اس لیے اب میرے پاس یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ نے میرے مقدر میں یہ رمضان کا مہینہ لکھا، تو اب میں اس مہینے کو ضائع نہیں کروں گی. یہ سوچنا ہے ہمیں. پہلے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا کہ پچھلے سال جیسے وہ رشتہ دار تھے اب نہیں رہے، اگلا سال میں بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا مجھے نہیں معلوم. اس لیے کیونکہ اللہ میرے ہی زندگی میں ایک رمضان جیسا مبارک مہینہ لے کر آیا، تو اس مہینے کی میں عبادت کروں تو اور 1 سال کے نیکیاں
زیادہ ہو جائیں گی میرے نام اعمال میں، 1 سال کے روزے زیادہ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ یہ سوچ کے ہم لوگوں کو اس رمضان کی تیاری کرنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ روزے کے تعلق سے قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اے ایمان والو، روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، ایمان والوں پر فرض ہے، کسی غیر مسلم کے لیے روزہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم محبت میں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں بھئی ہم کو بھی روزہ رکھنا دل کرتا ہے، مسلمانوں سے صحبت ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کو اس کے روزے کا ثواب نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ نیکی کا ثواب صرف اس کو ملتا ہے، اس کے لیے ہر نیکی قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وہ کلمہ پڑھے، وہ مسلمان بنے، ایمان والا بنے، تو اب وہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے لیے روزے رکھے گا تو اس کے روزے قبول ہوں گے، ورنہ اس کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا ہے؟ تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزے صرف تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے تم بھی روزے رکھا کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا حکم دینے کے بعد یہ روزے تم پر کیوں فرض ہے یہ بھی بتا دیا۔ فرض کیوں ہے؟ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ تعالیٰ کو کچھ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ تم بھوکے رہے، تم پیاسے رہے تو کیا اللہ کی شان میں، اللہ کی عزت میں کوئی چیز بڑھنے والی ہے؟ اگر تم روزے نہیں رکھے تو اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا ہے؟ فائدہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں لعلکم تتقون۔ اس آیت کو سمجھنا، اصل میں روزہ کیوں ہے؟ اللہ ہم پر روزوں کو کیوں فرض کیا؟ کیا ضروری ہے؟ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، شہوات سے بچنا، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزوں کے ذریعے سے اللہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے تمہارا ہی فائدہ ہوگا، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ یاد رکھ، روزہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب یہ تقوی کیسے آتا؟ یہ تقوی کیا ہے؟ روزے کے ذریعے سے تقوی، اللہ کا ڈر کیسا ملنے والا ہے؟ یاد رکھو، دیکھیے تقوی کا مطلب ہوتا بچنا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ ایک مطلب ہوتا ڈر بھی، اللہ کا ڈر، اور اللہ، یہ تقوی کا مطلب ایک بچنا ہوتا ہے۔ کیسے؟ برائیوں سے بچنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیسے؟ اللہ کا ڈر اس مہینے میں کیسا پیدا ہوتا؟ اللہ کا تقوی اس مہینے میں کیسے پیدا ہوتا؟ ہماری زندگیوں میں کیسا آتا؟ یہ اصل میں ہم کو سوچنے کی بات ہے۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے سے اللہ ہمارے اندر تقوی لانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا؟ تقوی کیسے آتا؟ دیکھیے، اللہ کا ڈر رمضان کے مہینے میں کیسا؟ دیکھیے، اصل میں یہ مہینہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ جیسا کہ کسی کو کسی چیز کے لیے جب ٹریننگ جاتی تو اس سے ٹریننگ، یعنی کوئی جاب بھی اگر ملنے والا ہے تو اس کو ایک 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے۔ پولیس والے بھی جب پولیس ٹریننگ کرتے ہیں ان کے لیے 3 مہینے، 9 مہینے کبھی کبھی ان کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر کام کے لیے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے۔ جیسے کنڈکٹر کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی کبھی اس کو جاب ملا لیکن اس سے پہلے اس کو ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہر ایک کے لیے ٹریننگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہماری بھی یعنی مسلمانوں کی بھی ٹریننگ کروانا چاہتا ہے. کس چیز کی ٹریننگ؟ کہ دیکھو تمہارے اندر اللہ سے ڈرنے کی ٹریننگ، تقوی کی ٹریننگ اس ایک مہینے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. کیسے؟ ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، سخت گرمی کا مہینہ ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے. اب بھوک اور پیاس میں بھی اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو، حالانکہ فریج میں کھانا ہے، پانی ہے، جوس ہے، جو چاہے اٹھا کے کھا سکتا، پی سکتا، لیکن ایک روزے دار سوچتا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزے کی حالت میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. یہ ہے اللہ کا ڈر. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ ایک مہینہ تمہارے اندر یہ جو ڈر ہے نا، یہ ڈر اگر یہ ایک مہینے کی ٹریننگ اس ڈر کی ہو گئی تو پھر باقی 11 مہینے میں بھی اس ٹریننگ کا اثر ہونا کہ میں روزے کی حالت میں اللہ دیکھ رہا ہے بول کر کھانے پینے سے رکا رہا، باقی 11 مہینوں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے بول کر میں گناہوں سے بھی رک جاؤں. یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ ہماری کرانا چاہتا ہے. رمضان کوئی رسم نہیں ہوتا، رواج نہیں ہوتا کہ آیا اور چلے گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. رمضان ہماری ٹریننگ چاہتا ہے، ہمارے اندر تقوی لانا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اس رمضان کے مہینے میں. لیکن جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے، ایک رسمی طور پر بھائی آ گیا مہینہ کون سا کہ روزہ رکھ لیے اور چھوڑ دیے ہو گیا، اس لیے ان کی زندگی میں کچھ بھی چینجز نظر نہیں آتے، کچھ تبدیلی نہیں نظر آتی. مثال کے طور پر ایک موسم اگر گزرتا ہے تو وہ پیچھے کچھ اثرات چھوڑ کے جاتا ہے. مثال کے طور پر ابھی بارش کا موسم گزرا، جیسے ہی بارش کا موسم گزر جاتا، بارش کہیں پر ہوتی ہے اور بارش کم ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ابھی بارش ہوئی، اگر ہم اگلے دن گئے تو ہر جگہ پانی نظر آتا. بارش کا موسم اگر گزر جاتا تو پھر پوری طرح ہر طرف کیا ہے؟ گھاس ہم کو ہریالی نظر آتی ہے، درخت پورے ہرے ہرے نظر آتے ہیں. اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں پر بارش کا موسم ابھی گزرا ہے. اب اگر گرمی کا موسم ہے، گرمی کا موسم جیسے ہی گزرتا تو ہم لوگوں کو وہ بھی اثرات چھوڑ کے جاتا. کوئی درخت ہرا نہیں نظر آتا، کہیں پر گھاس نہیں نظر آتا. مطلب نہیں بھائی ابھی تو گرمی کا موسم گزرا اس لیے ہر جگہ سوکھا سوکھا ہے. مجھے بتاؤ رمضان کا ایک اتنا بابرکت مہینہ گزرا، ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرنا، اتنا بابرکت مہینہ رمضان کا ایک مہینہ گزرا جس کے ذریعے سے ہماری ٹریننگ ہونا تھا، ہماری زندگی میں تبدیلی آنا تھا، لیکن رمضان کا پورا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کی حالت دیکھو، کچھ تبدیلی نہیں نظر آتی، کچھ بھی تبدیلی نہیں نظر آتی. نہ بے نمازی نماز پڑھنے کو تیار ہوتا، نہ گناہ کرنے والا گناہ چھوڑنے کو تیار ہوتا، نہ شرابی شراب چھوڑنے کو تیار ہوتا. رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا لیکن مسلمانوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ رمضان کو صرف ایک رسمی طور پر تو منا لیا لیکن اسے تقوی کا مہینہ نہیں سمجھا، اسے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا ٹریننگ والا مہینہ نہیں سمجھا. تو یاد رکھو رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے. اب یاد رکھو جس رب کے حکم سے ہم حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ہے نا، حلال چیزیں کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، لیکن جس رب کے حکم سے ہم رمضان کے مہینے میں حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو اس کا اثر ایسے ہونا کہ باقی 11 مہینے میں ہم لوگ حرام چیزیں چھوڑنے والے بن جانا. یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے ہم کو. رمضان کے مہینے میں جس رب کے حکم سے تم حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہو، اے مسلمانوں، اس رمضان کا مہینے کا اثر تمہاری زندگی میں یہ ہونا کہ باقی 11 مہینوں میں تم حرام سے بھی بچنے والے بنو. شراب سے بچو، سود سے بچو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، چغلی سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، نافرمانیوں سے بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، یہ تمام حرام کاموں سے بچنے والے بنو. اس رمضان کے مہینے سے اللہ تعالیٰ ٹریننگ دینا چاہتا ہے. جس رب کے حکم سے تم لوگ اس رمضان کے مہینے میں جائز ضروریات سے بچتے ہو. کھانا کھانا جائز ہے نا، پانی پینا جائز ہے نا،
تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں اپنی جائز ضروریات سے بچنے کا حکم دے رہا. کیوں؟ کہ تم اللہ کے حکم سے اس ایک رمضان کے مہینے میں جب جائز ضروریات سے بچو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے باقی 11 مہینوں میں تمہارے اندر ناجائز چیزوں سے بھی بچنے کی عادت ڈالنا چاہتا ہے. تو تم جب رمضان کے مہینے میں جائز چیزوں سے بچے، باقی 11 مہینوں میں ناجائز چیزوں سے بچے، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بچائے گا. یہ ہے رمضان کا مہینہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ تقویٰ جو دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ کے لیے غور کرنا. ایک اور اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. کیا پورے رمضان کے مہینے میں کھانا کھانے سے اللہ تعالیٰ منع کر دیا؟ دیکھیے ہم کیا سمجھتے ہیں اصل میں، نہیں بھائی رمضان آ گیا ایک بوجھ ہو گیا. کئی مسلمان تو ایسے سمجھتے ہیں ارے یہ تو بہت تکلیف ہے بھائی، ایسا سمجھتا ہے. وہ زبان سے تو نہیں بولتا لیکن یہ ایک ظلم ہے ہمارے اوپر سمجھتے مسلمان. کیا رمضان تکلیف ہے؟ ارے ظلم تو تب ہوتا اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتا کہ تم باقی 11 مہینے روزہ رکھو، صرف 1 مہینہ کھانا کھاؤ پانی پیو بولے تو یہ ظلم ہوتا تھا. انصاف کی بھی بات اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ 6 مہینے کھاتے پیتے رہو، 6 مہینے روزہ رکھو بولے تو یہ تو برابری ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں بولا نا. ایسا نہیں ہے کہ تم ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھاتے پیتے رہو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھاتے پیتے رہو، پورا سال ایسے ہی گزارو، ایسا بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ. حالانکہ یہ بھی برابری ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ باقی 11 مہینے کھا سکتے، پی سکتے، جائز ضروریات آپ کی ادا کر سکتے. لیکن رمضان کیا 1 مہینہ صرف، اور وہ 1 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوتا. 1 مہینے میں ہر دن کے 24 گھنٹے اللہ کھانا مت کھاؤ ایسا بھی نہیں بولا، 24 گھنٹے پانی مت پیو ایسا بھی نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے صرف صبح فجر سے پہلے کے وقت سے لے کر اور مغرب کے وقت تک، سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک صرف کھانے پینے اور جائز شہوات سے بچنے سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا. چند گھنٹے، چند لمحے ہم کو روزہ رکھنا ہے. کیسے؟ عام دنوں میں کوئی صبح 3 بجے اٹھ کے کھانے کی تیاری نہیں کرتا، 4 بجے سے پہلے عام دنوں میں کوئی کھانا نہیں کھاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تجھے ابھی اٹھنا ہے، ابھی جاگنا ہے، ابھی 3 بجے ہی تجھے کھانا کھانا ہے. عام طور پر انسان کو 10 بجے 11 بجے کھانا کھانے کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب تو نہیں کھا سکتا. دوپہر میں 2 بجے 3 بجے کھانا کھانے کی عادت تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں، اب نہیں کھا سکتا. عام طور پر مغرب کی نماز پڑھ کے کھانے کی کسی کو عادت نہیں ہوتی اکثر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی افطاری کرنا، ابھی تجھے کھانا ہے. معلوم کیا ہوا؟ جب کھانے کی عادت پڑ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت نہیں کھانا. جب کھانے کی عادت نہیں تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابھی کھانا. اس سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹریننگ دینا چاہ رہا کہ اے بندے، تو تیرے عادت کا بھی غلام نہیں بننا، صرف اور صرف میرا ہی غلام بن کے رہنا. کسی اور کا غلام بننا تو دور، کسی دوسرے معبود کا غلام بننا تو دور، تو صرف اپنی عادت کا بھی غلام نہیں بننا. تیری عادت تھی 10 بجے کھانے کی، اسی طرح میں کھا، تو نہیں، تو تیری عادت کا غلام نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو صرف میرا ہی غلام بن کر رہے گا، تیری عادت، تیری خواہش، تیری مرضی کا بھی تو غلام نہیں بننا. اس سے کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے. اگر یہ رمضان کے مہینے کو اگر وہ سمجھ جاتا، ہر مسلمان اگر سمجھ جاتا کہ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ میری ٹریننگ دینا چاہ رہا کہ میں میری مرضی، میری خواہش، میری عادت، میرے نفس کا بھی غلام نہ بنوں، صرف اور صرف اللہ کا ہی غلام بن کے رہوں. اگر یہ 1 مہینے کی وہ ٹریننگ لے کے اگر یاد رکھتا اس بات کو، باقی 11 مہینوں میں اس کی عادت، اس کی خواہش، اس کی مرضی کئی گناہوں کی طرف اسے کھینچتی ہے. کبھی گانے کی طرف، کبھی فلم کی طرف، کبھی سود کی طرف، کبھی زنا کی طرف، کبھی شہوات کی طرف، کبھی کسی حرام کاری کی طرف. لیکن بندہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں میری عادت کا بھی غلام نہیں بنوں گا، صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہی مجھے زندگی گزارنا ہے، یہ سوچتا. لیکن آج یہ سوچ نہیں ہے مسلمانوں کی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں رمضان سے پہلے گھر ہمارے کیسے تھے ویسے ہی
رمضان سے پہلے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، گھر میں کوئی نہیں جاگتا تھا فجر کی نماز کے لیے، صرف رمضان میں جاگا، رمضان کے بعد سب کے الارم بند، پھر فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتے۔ رمضان کے مہینے میں چوری نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولتے، رمضان کے مہینے میں دھوکہ نہیں دیتے، رمضان کے مہینے میں سود نہیں کھاتے، رمضان کے مہینے میں زنا نہیں کرتے۔ رمضان کے بعد پھر یہ سب کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو مرد حضرات داڑھی صاف نہیں کرتے، لیکن رمضان کے مہینے کے جیسے ہی بعد عید کی نماز سے پہلے پھر سب شروع۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں راتوں کو تراویح کے لیے مسجدوں کو بھرتے تھے، وہی لوگ رمضان کا مہینہ گزرتے ہی سب سے پہلے فلم تھیٹروں کو بھر دیتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ اس رمضان کے مہینے کا کیا فائدہ ہم کو ملا؟ اس رمضان کے مہینے سے کیا حاصل ہوا؟ ہم کو کیا سیکھے؟ کیا ٹریننگ ہوا؟ اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر سمجھو ہم لوگوں کو پھر اس رمضان کے مہینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کسی کی بیڑی چھوٹی، نہ کسی کا گٹکا چھوٹا، نہ کسی کی شراب چھوٹی، تو پھر اس رمضان کے مہینے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اگر مسلمان صرف اس ایک مہینے میں، ہر مہینہ مسلمان کم از کم ایک سال میں ایک گناہ بھی اگر چھوڑنے کا ارادہ کر لینا تو مسلمانوں کی زندگی میں گناہ ہی نہیں نظر آتا۔ ہر سال اگر سوچے نا کہ نہیں بھائی یہ سال رمضان کا مہینہ آ رہا، مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن اس رمضان کے مہینے سے میں نمازی بن جاؤں گا 5 ٹائم کی نماز کی، ایک سال تو یہ ارادہ کر لیا، اگلا سال میں شراب چھوڑ دوں گا، اس کے بعد والا سال، ہر مہینہ اگر ایک گناہ بھی چھوڑے تو اس کی زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے رمضان گزر گئے، تو آج اس کی زندگی میں گناہ ہی نہیں نظر آتے تھے۔ لیکن یہ بہت بری چیز ہے کہ ہم لوگ رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھے، صرف رمضان کو کھانے پینے مزے کرنے کا اس طرح کا ایک مہینہ آ گیا اور چلے گیا، اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رمضان کے مہینے سے اللہ تعالی ہمارے اندر تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آتے ہی یہ سوچ آتی ہے کہ نہیں جی ابھی تو اپریل کے مہینے میں آ رہا ہے رمضان، مئی کے مہینے میں بھی 15 دن گزارنا ہے، اپریل اور مئی کا مہینہ تو بہت گرمیوں والا مہینہ۔ ہماری نیتیں پہلے سے خراب، کیسے؟ نہیں ماں سردی کے موسم میں جب آتا نا رمضان تب رکھ لیتی میں روزے، لیکن یہ گرمی کے موسم میں میرے سے نہیں ہوتے۔ کئی عورتیں بولتی نا ایسی باتیں، کئی عورتیں پہلے جو بول دیتے، مرد حضرات بھی نہیں جی ہم سے رمضان کا مہینہ وہ ٹھنڈی کے موسم میں آئے تو ہوتے روزے، گرمی کے موسم میں کہاں کر سکتے، ہم کہاں رکھ سکتے، پہلے ہی چھوڑ دیے، پہلے ہی نیت بری، تو پھر ان کے لیے وہ رمضان کا مہینہ وہ روزے مشکل بنتے جائیں گے۔ لیکن جس کی نیت اچھی ہو، جیسا کہ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ مئی اور جون کا مہینہ ہمیشہ گرم ہی ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے گرم ہی ہوتا ہے۔ دیکھو باہر کا موسم لاکھ گنا گرمی کے ساتھ ہو، غور کرنا میرے ان الفاظ پہ، مئی اور جون کا مہینہ ہمیشہ گرم ہی ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ باہر کا موسم کتنی ہی زیادہ گرمی کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن دل کو اگر ٹھنڈک پہنچتی ہے تو انسان گلے لگانے کو دل کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ تعلق ہونا، میں مثال یہ تعلقات کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ مئی اور جون کا مہینہ ہمیشہ گرم ہی ہوتا، لیکن اگر دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہو، سینے کو آرام مل رہا ہو تو ہر ایک سے گلے لگانے کا دل کرتا۔ لیکن جب دل کے اندر ہی جلن ہو، دل کے اندر ہی آگ ہو، حسد ہو، اے سی کا کمرہ بھی ہو، کسی سے ہاتھ ملانے کا بھی دل نہیں کرتا ہے نا۔ اصل میں ہماری سوچ، مئی جون کا مہینہ گرمی نہیں، اگر تمہیں اللہ سے محبت، رمضان سے محبت، اللہ کی عبادت سے محبت ہو تو اس کے لیے مئی کا مہینہ جون کا مہینہ گرم نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کے ساتھ ہماری محبت ہو، باہر کتنی بھی گرمی پڑ رہی ہو، دیکھتے فوراً جا کے اس کو لپٹ لیتے، گلے ملتے ہیں۔ لیکن جس کے ساتھ کینہ ہو، حسد ہو، جلن ہو، دشمنی ہو، وہ اے سی کے کمرے میں بھی ملے تو ہاتھ ملانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے اصل۔ ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنی نیت کے تعلق سے ویسے ہی راستے کھلتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟
جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. اب جس کو یہ نیت ہو, سب سے پہلے یہ معلوم ہو کہ اللہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے میرے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا, تو اس کے لیے مئی کا مہینہ کچھ فرق نہیں پڑتا, جون کے مہینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, نہ اس کے کام سے فرق پڑتا, نہ اس کے کاروبار سے فرق پڑتا. اللہ کی محبت اگر دل میں ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے میرے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہمارے پاس اکثریت مسلمانوں کی رمضان کے جو روزے چھوڑتے نا, اکثریت ایسی ہے کہ نہیں بھائی رمضان کے روزے تو رکھنا ہے, لیکن ہماری جو بری عادتیں ہیں نا, وہ بری عادتیں چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے. جیسا کہ کھانا چھوڑنا اکثر لوگوں کو مشکل نہیں ہوتا, پانی پینا یہ چھوڑ دینا ہے یہ مشکل نہیں ہوتی, لیکن اکثر لوگوں کو سگریٹ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, گٹکا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, اور شراب چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. عورتیں اگر کوئی پان کھانے والی ہے تو ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہم سے یہ نہیں ہو سکتا بھائی. کھانا نہ مت کھا کے رہو بولو, رہتے 2 دن رہتے مسئلہ نہیں ہے, لیکن سگریٹ کے بغیر, گٹکے کے بغیر, شراب کے بغیر ہم یہ چیز. کئی لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے, صرف چائے کی وجہ سے بھی لوگ روزہ چھوڑنے والے ہیں. چائے دن میں 4 مرتبہ نہیں پیا, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. رمضان میں اگر ہم کو چائے پینا نہیں ملتا تو ہم کیسے روزے رکھیں؟ اس طرح کے لوگ ہیں. تو بہرحال ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ایک مسلمان سے پوچھا, کیا بول کے, کہ بھائی تم مسلمان روزہ جو رکھتے ہو اتنا خطرناک, ایسا روزہ یعنی صبح سے شام تک 13-14 گھنٹے نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو, آپ کیسے رہ سکتے بھائی؟ تو وہ مسلمان پلٹا کے بولا کہ بھائی تمہارا روزہ کیسا ہوتا, تم بھی روزہ رکھتے نا. تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ غیر مسلموں کے جو روزے ہوتے ہیں اس میں صرف کھانا نہیں کھاتے, باقی سب کھا لیتے ہیں. صرف کھانا نہیں کھاتے, باقی سب فروٹ کھاتے, پانی پیتے, جوس پیتے, ہر چیز کھا لیتے, صبح سے شام تک ہر چیز کھا لیتے, کھانا نہیں کھاتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں. ایسا اگر روزہ کسی کو مل جائے مسلمان, ہے کہ نہیں, تو بہرحال یہ مسلمان اور غیر مسلم کے دونوں کے درمیان میں یہ باتیں چل رہی تھی. مسلمان بولا, اچھا تمہارا روزہ ایسا ہے کہ صبح سے شام تک تم کھانا نہیں کھاتے, باقی سب کھا لیتے, پھل پھروٹ جوس پانی سب. میرے کو خالی بیڑی اور سگریٹ اور پان کھانے کا اگر موقع مل جائے تو میں پورا سال روزہ رکھ لیتا ہوں. بولا ایسی حالت ہے ہماری, صرف پان اور گٹکا اور سگریٹ کے لیے روزہ نہیں رکھنے والے. تو اللہ کے لیے غور کرنا, یہ رمضان کی عظمت اور روزے کے فائدے نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم لوگ اس رمضان کے مہینے کا استقبال جو کریں گے, ویلکم جو کریں گے, سب سے پہلے یاد رکھو, جیسے ہی چاند نظر آیا, چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھے, اس کے بعد ہماری نیتوں کو درست کر لینا. رمضان سے پہلے ہی, رمضان کے آنے سے پہلے ہی نیتوں کی درستگی. کیسی؟ پہلے یہ نیت نہیں کر لینا کہ نہیں بھائی رمضان کا بہت مشکل روزہ آنے والا ہے, اس سال بہت تکلیف ہوتی, بہت گرمی ہے, میرے سے نہیں ہوتا, میں دیکھتی پہلے 5 روزے رکھ کے دیکھ لوں گا, اگر اچھے گزرے تو باقی رکھوں گا, نہیں تو نہیں. کئی لوگوں کی یہ نیت. کچھ لوگ ایسے نہیں, وہ آخر میں 5 روزے بڑے روزے رہتے کہتے وہ رکھ لیتا میں. کچھ لوگ ہوتے نہیں جمعہ کو جمعہ روزہ رکھ لینا. کچھ لوگ بولتے نہیں 15 روزے رکھے تو بس ہے, اللہ تعالیٰ 15 معاف کر دیتا کہتے. پہلے ہی نیت خراب. 15 روزے رکھ لیتے, 5 روزے رکھ لیتے, شروع کے رکھ لیتے, آخر کے رکھ لیتے. یہ نیت نہیں ہونا. رمضان کا مہینہ آ رہا, اللہ میں پوری کوشش کروں گا, میں پورے کے پورے روزے رکھوں گا, یہ نیت ہماری ہونا. دوسری چیز, نیت کیسی ہو ہماری؟ میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے روزے رکھنا والا نہیں بنوں گا, میں صرف اللہ کے لیے روزے رکھوں گا, یہ نیت ہونا. ہر عمل اللہ کے لیے, تو میرا روزہ بھی اللہ کے لیے ہونا, لوگوں کے لیے نہیں. بہت سارے لوگ نہیں بھائی بہت مشکل ہے, لیکن کیا کرنا, اب وہ پڑوسی ہمارے کیا سمجھتے کہ روزہ نہیں رہے, تو پوچھتے نا. نہیں, ہمارے رشتہ دار کیا سمجھتے کہ سب کے سب روزہ رکھ رہے, ان کے ساتھ میرے کو بھی کون سا کہ مجبوراً روزہ رکھنا پڑ رہا, بلکہ روزہ رکھ. کئی چور ایسے ہوتے رمضان میں, لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرتے, روزہ ہے کہ بولے تو منڈی ہلاتے, چوری سے جا کے کھانا کھا لیتے. لوگوں کے لیے روزہ رکھتے, لوگ کیا سمجھتے یہ سوچ کے روزہ رکھتے. نہیں,
اللہ کے لیے روزہ، ہماری نیتوں کی درستگی ہونا، ہم ہر عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے والے ہونا، ٹھیک ہے، یہ نیت کی درستگی۔ اور نیت کیسی ہماری خالص ہونا، کیسے ہماری نیتیں ہونا؟ رمضان کا روزہ، پہلا روزہ ہر سحری کے وقت یا رمضان سے پہلے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی نیت، روزے کی نیت زبان سے کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہوتا، نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ آج مغرب میں چاند دیکھ لیے، اعلان ہو گیا مسجدوں میں، آپ کو معلوم ہو گیا، اب رات کو آپ سوتے وقت ہی یہ سوچ کے سو گئے کہ مجھے کل صبح اٹھنا ہے کیونکہ روزہ رکھنا ہے، سحری کرنا ہے، سحری کی تیاریاں کرنا ہے۔ یہ جو سوچ کے سو گئے نا، یہی آپ کی نیت ہے بس۔ یا الارم لگا لیے کہ فجر میں مجھے فجر سے پہلے اٹھنا، سحری کرنا، یہ الارم لگا کے جو سو گئے یہی آپ کی نیت ہے۔ نیت فجر سے پہلے پہلے ہونا، ٹھیک ہے۔ سوتے وقت اگر آپ الارم نہیں لگائے ہوں گے، سوتے وقت آپ کو نہیں معلوم ہوا ہوگا، لیکن صبح اٹھے آپ سحری کر رہے، سحری کس لیے کر رہے؟ آپ روزہ رکھنے کے لیے تو سحری کر رہے، یہ سحری کرنا ہی آپ کی نیت ہے بس۔ فجر کے بعد نہیں ہوتی نیت، فجر سے پہلے ہی نیت ہونا چاہیے۔ فجر سے پہلے ہی ہمارے دل میں یہ ارادہ ہو جائے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو یہ ہو گئی نیت۔ اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک ہمارا دوست تھا باہر، وہ کیا کرتا تھا، وہ برابر، کئی لوگ ایسے ہوتے نا کہ سحری سے 5 منٹ پہلے اٹھتے، 5-10 منٹ پہلے اٹھ کے وہ برش وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں کرتے، جا کے خالی منہ میں ایسا پانی ڈالے کہ ہاں بول کے تھوک دے کے جلدی جلدی کھا لے کے، اذان ہو رہی بولے تو ایک جگہ بیٹھ کے، اور سر پہ کچھ تو بھی ڈال لے کے بیٹھ کے کچھ تو پڑھ لیتے رہتے۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ وہ سر کے اوپر دستی ڈال لے کے کچھ تو بھی پڑھ لیتا تھا، پھر بعد میں ہاں ہو گئی میرے لیے۔ اب دن میں بھی کئی لوگ ہم پوچھتے ہیں نا، نہیں اصل میں سحری کر لیا اور کیا ہے روزہ رکھ لیا، لیکن میں نیت کرا کی نہیں کرا کی؟ دن میں یاد آتا اب ان کو، میں نیت کرا کی نہیں کی، میں نیت پڑھا کی نہیں کی؟ مول صاحب میں نیت پڑھے جیسا یاد نہیں ہے، اب میرا روزہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا سمجھتے، نیت بولے تو سحری کر کے، کھانا کھا کے، پانی پی کے، چائے پی کے، سب ختم کرنے کے بعد کسی جگہ بیٹھ کے کچھ پڑھے تو وہ نیت سمجھتے ہیں۔ غلط ہے یہ بات، کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے آپ کو۔ آپ سحری کر لیے، کھانا کھا لیے، الحمدللہ ہو گئی آپ کی نیت، الگ سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل کے ارادے کو ہی نیت سمجھا جاتا ہے، یہی نیت ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیت یہ بھی نہیں ہونا ہماری غلط نیت، کیسے؟ نہیں بھائی رمضان میں 1 مہینہ تو سدھر جانا ہے اپنے کو، دیکھو رمضان میں 1 مہینہ تو نماز پڑھنا ہے، دیکھو 1 مہینہ تو صرف ٹوپی رکھنا ہے، دیکھو 1 مہینہ داڑھی نہیں کاٹنا ہے، دیکھو 1 مہینہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، 1 مہینہ یہ نہیں وہ نہیں، سب 1 مہینے کی نیت۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا نا پھر شروع کریں گے، ابھی سے کچھ حرام کام کرنے کا رہے تو انہیں کیا کرتا، نہیں بھائی ابھی رمضان کا مہینہ ہے ابھی چھوڑ دو، رمضان گزرنے کے بعد کر لیں گے نا، یہ بولتا۔ یہ غلط نیتیں ہیں، ایسی نیت اگر کر کے آپ روزہ رکھیں گے تو پھر یہ روزہ قبول نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ اس لیے صرف رمضان کے مہینے کے حد تک نیک بننا نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ دے رہا ہے، اس لیے ہر وہ حرام کام ہمیں چھوڑ دینا ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے، صرف رمضان کی حد تک نہیں۔ ایسی نیت کرنا، یہ پہلی چیز۔ رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں کیا ہے، ہم لوگوں کو ایسی نیت کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات، ہماری زندگیوں میں، جیسا کہ میں ابھی تک یہی بات بول رہا تھا کہ ہماری زندگی میں جو فرق نہیں نظر آتا نا، رمضان کا اور روزوں کا کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں نہیں نظر آتی، ہماری نیت ہی یہ ہوتی نا کہ جیسے کہ غلط نیتیں بہت ساری ہوتی، ان میں سے ایک غلط نیت یہ ہوتی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری ٹی وی پہ پردہ پڑ جانا ہے نا۔ صرف 1 مہینے کی نیت سے ہم ٹی وی بند کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے یہ بھی۔ رمضان کے مہینے میں ٹی وی بند کرنا نہیں ہے، حالانکہ وہ پھر ایسی انتظار میں رہتے نا ہم، وہ تڑپ ایسی ہوتی ہے، اگر کوئی 1 مہینے کے لیے جو بند کر کے رکھتا، 1 مہینے کے لیے ڈش والے کو بول دیتا بھائی 1 مہینہ میں نہیں دوں گا دیکھو پیسے، کیونکہ 1 مہینہ میرے گھر میں ٹی وی چلنے والی نہیں ہے، کنیکشن نکال دو۔
ایک مہینے کے لیے ریچارج اگر کرانے والے ہیں تو ریچارج نہیں کرا لیتے. ایک مہینہ کیا ہے, کچھ لوگ باندھ کے اوپر رکھ دیتے, سامنے رہے تو دیکھنا دل بولتا بھائی چلو اس کو اوپر رکھ دو باندھ کے, ایک مہینہ کپڑا ڈال کے رکھ دیتے. لیکن وہ ایک مہینے کی ہی نیت ہوتی, جیسے ہی معلوم ہو گیا بھائی آج رات کو اعلان ہو گیا آج تراویح نہیں ہے, ہو گیا رمضان, تو پھر وہ تراویح نہیں ہے بولے تو وہ تراویح کے ٹائم کو انہیں ٹی وی چالو کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو. یہ ایک مہینے کی نیت کیا ہے؟ ارادہ ایسا کرو, نیت ایسی رکھو کہ اللہ ایک مہینہ بند کر رہا ہوں, اب ٹی وی اس ایک مہینے کی ٹریننگ سے باقی 11 مہینے بھی بند کر دوں گا. ایسی نیت رکھو انشاءاللہ. سمجھ رہے نا؟ تو بہرحال نیت ہماری درست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلا کام استقبال. دوسرا, رمضان کے مہینے میں کرنے والے کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ ہم لوگ سچی توبہ کر لینا. رمضان کا مہینہ جیسے ہی آنے والا ہے, آ گیا, آ چکا, اس سے پہلے ہی ہم سچی توبہ کر لیں. کن کن چیزوں سے؟ اللہ جو پچھلے 11 مہینوں سے میں جو گناہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, ان تمام گناہوں کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا. سچی توبہ کرو. اللہ تعالیٰ سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کرتا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا, لمبی روایت ہے لیکن مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے ایسا خوش ہوتا جب وہ توبہ کرتا ہے تو جیسے کوئی آدمی جنگل میں چلا گیا, اس کی سواری گم ہو گئی, وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا, جنگل میں اسے پھر کچھ بھی راستہ نہیں نظر آتا, لیکن اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا. اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے. میرا بندہ آ گیا, پھر میری طرف پلٹا, میری عبادت کے لیے قریب آ گیا, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا. تو ہم سچی توبہ کرنے والے بنے. اللہ سے محبت, اللہ کی محبت دیکھیے کیسی ہے. کوئی ایسا ہے, کوئی دنیا میں ایسا ہے جو کسی دکان میں اگر وہ کام کر رہا ہو تو کام کرنے والا آدمی 11 مہینے غائب ہو گیا, 11 مہینوں کے بعد آیا, نہیں سیٹ میں آپ کی دکان میں کام کروں گا, کوئی رکھ لے گا اس کو؟ نہیں رکھ لے گا. کوئی اسکول ایسا ہے, نہیں میں 11 مہینے نہیں آؤں گا, صرف 1 مہینہ ایگزام سے پہلے آ کے پڑھ لوں گا, آپ کو ایڈمیشن ملے گی کسی اسکول میں کسی کالج میں؟ نہیں ہے. کوئی میاں بیوی ایسے ہیں, دیکھو میں 11 مہینے تمہارے پاس نہیں آؤں گا, تمہارے حقوق نہیں, تمہارے کو دیکھنا نہیں, تمہارے کو پیسہ نہیں, خرچہ نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف 1 مہینہ, سال میں 1 مہینہ ہی تمہارے ساتھ میرا تعلق قائم ہوگا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو 11 مہینے دور رہے, صرف 1 مہینے 11 مہینوں کے بعد قریب آئے تو اس کو قریب بلا لے, کوئی ایسا نہیں. لیکن رب کی رحمت دیکھو, ہمارے رب کی محبت دیکھو. 11 مہینے بندہ نمازوں سے دور تھا, روزوں سے دور تھا, گناہوں میں تھا, بہت سارے برائیوں میں ملوث تھا, لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ گیا, اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا کہ 11 مہینوں کے بعد بندہ پھر میرے پاس آ گیا. اللہ یہ نہیں بولتا 11 مہینے تو مسجد میں نہیں آیا نا, اب تیرے لیے مسجد کے دروازے بند, نکل, تیری مغفرت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نہیں بولنے والا ایسا. اللہ کی رحمت کہ آپ 11 مہینے عبادت نہیں کرے, گناہوں میں تھے, پھر بھی اگر آپ آ گئے رمضان کے مہینے میں سچی توبہ کر کے, اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. تو بہرحال یہ دوسرا کام ہے ہم لوگوں کو رمضان میں کرنے کا, ہم لوگوں کو سچی توبہ کرنا ہے. تیسرا کام نفل نمازیں. رمضان میں کثرت سے کرنے والے اعمال میں آپ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. فرض نمازوں کے تو پابند ہے انشاءاللہ, اگر باقی 11 مہینوں میں اگر نہیں ہے تو رمضان میں تو ٹھیک ہے, نمازیں پڑھیں گے 5 ٹائم کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل روزانہ رات کو تراویح کی شکل میں, تہجد کی شکل میں نفل تو پڑھتے ہیں, الحمدللہ پڑھیے, بہت اچھی بات ہے. اس سے بھی زیادہ اور نوافل جو بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں, جیسا کہ اشراق کی نماز ہے, چاشت کی نماز ہے, تحیۃ الوضو ہے, تحیۃ المسجد ہے. یہ تمام نمازیں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی ہم لوگ کوشش کریں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہونے والا. اور اللہ تعالیٰ جب فرض نمازوں کے بارے میں حساب لیں گے, اگر کسی کی فرض نمازوں میں کہیں پر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو, میرے بندے کی کچھ نفل نمازیں ہیں کیا, دیکھو اس کی نفل نمازیں.
اگر اس کی نفل نمازیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی نفل نمازوں کو اٹھا کر اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو. تو اس لیے ہم لوگ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا, یعنی تراویح کی نماز جو ہے رمضان کے پورے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں, لوگاں دیکھتے بلکہ نہیں, اللہ کے لیے جو نماز پڑھتا پورے رمضان میں, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے. تو بہرحال ہم لوگوں کو نوافل کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے اس رمضان کے مہینے میں. راتوں کو جاگ کر راتوں میں دیر دیر تک نماز پڑھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. تو بہرحال عام دنوں میں ہم لوگ صرف فون پہ بات کرتے ہوئے گھنٹے گزار سکتے ہیں, دوستوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی رات کو 1-2 بجے تک بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں, لیکن نماز کی بات آئی, رات کو عبادت کرنے کی بات آئی تو ہم کو سب سے زیادہ سستی اور کاہلی اور نیند آتی ہے. لیکن یہ عادت ہم کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ تیسرا کام. چوتھا کام کیا کرنا ہے اس رمضان کے مہینے میں؟ قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ سے زیادہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا, تو اس قرآن کو ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنے والے بنے. ایسا نہیں ہے کہ ہاؤ بھائی ہمارے پاس کیا ہے صرف رمضان کے مہینے میں ہی پڑھے جانے والی کتاب. نہیں, رمضان کے علاوہ ہر دن پڑھنا ہے, لیکن رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو, کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور کر دوں. رمضان میں کتنی قرآن ختم کرنا؟ بہت سارے لوگ غلط باتیں, کم از کم 3 قرآن تو پڑھنا, کم از کم 2 قرآن تو پڑھنا, کم از کم اتنے قرآن تو ختم کرنا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی صحیح حدیث سے, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رمضان میں 5 قرآن پڑھو, 3 پڑھو, 2 پڑھو, 1 پڑھو. کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. ہاں البتہ اتنا ہے کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. رمضان میں ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہی ملنے والا, اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. آپ کی مرضی, جب ٹائم ملتا تب کرو, سحر میں کرو, افطاری کے وقت کرو, افطاری کے بعد کرو, کبھی بھی کر سکتے. ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھو, لیکن اس میں کمپٹیشن نہیں ہونا, یہ بات بھی یاد رکھو. کیسی کمپٹیشن؟ ہمارے ہر عمل میں ہم لوگوں کو دیکھ کے کرنا شروع کرتے, لوگوں کو دیکھ کے کرنا شروع کرتے, یہ بالکل غلط ہے. جیسا کہ عام طور پر فونوں پہ بات کیا ہوتی ہے ہماری رمضان میں, بھائی کیا ہے, روزانہ فون کرتے ہوئے 8 دن کو 15 دن کو فون کرتے ہوئے پوچھتے رہتے, تمہارے کتنے پارے ختم ہو گئے, تمہارے کتنے پارے ختم ہو گئے, اچھا تمہارے ابھی 5 پارے چھوئے. اصل میں وہ کیا ہوتا, ان کو پوچھنے کا مقصد تمہارا کتنا ہوا نہیں, اصل میں میرا کتنا ہوا یہ بتانے کے لیے کال کرتے لوگ. تمہارے 5 پارے چھوئے, بدلے میں انہوں بھی پوچھتے رہا, اچھا تو تم کتنا پڑھے جی, ہم تو 10 پڑھے معلوم ہے, ہمارے تو 2 قرآن ختم ہو گئے معلوم ہے. اس طرح لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے قرآن پڑھنا نہیں ہے, یاد رکھو. اور روزہ بھی جو لوگ عام طور پر رمضان میں بار بار سوال کرتے, بار بار جو ہے نا لوگوں کو ڈسٹرب بھی کرتے, کچھ لوگ ایسے ہوتے جیسا کہ عام دنوں میں جو نمازوں سے دور, روزوں سے دور, اللہ کی عبادت سے دور ہوتے نا, وہی لوگ سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے رمضان کے مہینے میں. اس لیے ایک روزہ دار, ایک دیندار آدمی 4 بجے کا اگر الارم لگا کے سو گیا, 4 بجے اگر الارم لگا کے سو گیا, تو وہ جو بے دین آدمی جو صرف رمضان میں ہی روزے رکھنے کی اس کو عادت ہے, وہ 3 بجے سے اٹھ کے پورے رشتہ داروں کو جگانے کی کوشش کرتا. ارے بھائی ہمارے کو معلوم ہے جی, ہمارے کو کب اٹھنا معلوم ہے, کب سحری کرنا معلوم ہے, ہم ہماری پلاننگ سے الارم لگا کے ہم لوگ سو گئے, تم کہیں نہیں تمہیں کو اٹھائیں گے, میرے کو ثواب ملتا بول کے میں کال کرا, کہیں کہ ثواب ملتا. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو, ثواب بولے تو یاد آیا, کئی لوگوں کو صرف جگائے تو ثواب ملتا بول کے, ہمارے عام طور پر کیا ہوتا, وہ محلوں میں کسی کو نوکری یا نہیں تو کسی کو فری میں ہی کچھ لوگ کام کرتے, لکڑی ہاتھ میں پکڑ لے کے لوگوں کے دروازے مارتے ہوئے پھرتے, اٹھو اٹھو اٹھو. کچھ لوگ کیا ہے وہ گانوں کی شکل میں نعتاں پڑھتے ہوئے, اے رمضان کے روزے دار ہو, فلاں کرو, یہ کرو, اٹھو اٹھو بول کے لوگوں کو مارتے ہوئے ڈسٹرب کرتے ہوئے. یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا عمل نہیں تھا.
کوئی صحابی دوسروں کو جا کے نہیں اٹھاتے تھے. انسان خود اپنی مرضی سے, جس کو روزہ رکھنا ہے اس کو فکر ہوتی, وہ خود تیاری کے ساتھ رہتا. لوگوں کو سب سے پہلے رمضان کی مبارکبادی دیے تو ثواب ملتا, بلکہ میسیجز فارورڈ کرنا, لوگوں کو مبارکبادی دینا, یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. یاد رکھو, بہت سارے لوگ رمضان کا پہلا چاند دیکھ کے سب سے پہلے کون مبارکبادی دیا, اس کے لیے جنت ہے, اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایسا بول کے جو میسیجز فارورڈ کرتے نا, یہ میسیجز فارورڈ کرنا لوگوں کو رمضان کی مبارکبادی دینے سے گناہ معاف ہوتے سمجھنا, یہ بالکل بدعت ہے, غلط ہے. مبارکبادی دینے سے کسی کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. صبح صرف جا کے سب کو اٹھانا یا کال کرنا, لوگوں کو بتانا. اب یہ بتانے والوں کا اصل مقصد کیا ہوتا, تمہارے کتنے روزے ہوئے. دن میں بھی عورتیں عام طور پر پوچھ لیتا نا ایک دوسرے کو, تمہارے کتنے روزے ہوئے, تمہارے کتنے, ارے تمہارے کو کئی کو جی کتنے روزے ہوئے, تو دوسروں کو کئی کو پوچھتے, کیا ضرورت ہے. ضرورت اصل میں یہ ہے کہ میرے کتنے ہوئے بتانے کے لیے لوگوں کو پوچھتا. غلط بات ہے, ایسا نہیں پوچھنا, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کیا ہے, 4 کام ہو گئے. 5واں کام قرآن کی تلاوت ہو گئی. اب رمضان کے مہینے میں, اچھا قرآن کی تلاوت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا, اس لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی صرف 1 آیت پڑھتا اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملتی. تو رمضان میں تو اور زیادہ ملتی, اس لیے ہم کیا کرنا, زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے لیے آپ لوگ قرآن کے کلاسز کہیں پر یا قرآن کا درس کہیں پر, کیا ہے بھائی, وہ رات کو آپ جیسے ہی نماز پڑھیں گے نا, تراویح کی نماز, اس کے بعد انتظام ایسا کر لو کہیں پر کسی محلے میں سب ایک 8-10 گھر والے 10-20 گھر والے مل کے کہیں پر دیکھو ہم لوگ پڑھیں گے اتنی رکعت, جو سنت سے ثابت ہے تراویح اتنی رکعت سکون کے ساتھ, الحمدللہ 8 رکعت سنت سے ثابت ہے, سکون کے ساتھ ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد جو نماز میں ہم قرآن پڑھے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے, ایک دوسرے کو سکھائیں گے. ایسے کچھ تو بھی انتظام کرنے کی ضرورت ہے رمضان کے مہینے میں, ٹھیک ہے. اگر رات کو نہیں ہو سکتا دن میں انتظام کر لو, ظہر کے نماز کے بعد, عصر کے بعد, جب کام نہیں رہتا وہ ٹائم دیکھ لے کے پہلے سے پلاننگ کے ساتھ کہ یہ ٹائم ہم صرف قرآن کے لیے دیں گے, یہ ٹائم صرف قرآن پڑھیں گے, یہ ٹائم قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے, یا نہیں تو کوئی سمجھانے والے ہیں تو ان کو بلا کے روزانہ ہم لوگ درس میں بیٹھیں گے, ہم 15-20 آدمی بیٹھ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے, پڑھیں گے. اس طرح انتظام کر لو. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں آپ اگر قرآن کو 1 مرتبہ ترجمے کے ساتھ پورا سمجھ گئے, پڑھ لیے, یا نہیں تو کم از کم قرآن کا کچھ حصہ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو الحمدللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو بہرحال قرآن تلاوت بھی کرنا ہے, قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے رمضان کے مہینے میں, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور کام جو رمضان کے مہینے میں کرنا ہے وہ دعائیں حالانکہ عام مہینے میں بھی دوسرے مہینوں میں بھی ہم کو کرنا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ کرو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی یہ روایت ہے, روزے دار کی افطار کی وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایک دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں. تو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ آتے ہیں تہجد کے وقت, اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. ہماری مشکلات, ہمارے پریشانیاں, ہمارے حالات کو لے کر, بلکہ تمام مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان تمام لوگوں کے تعلق سے دعائیں زیادہ سے زیادہ کرو. صرف کھانا پکانا, اچھے چیزیں بنانا, افطاری سحری کی انتظام اسی فکر میں مت رہو, بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک فکر رکھتے ہوئے روزانہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو. دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے تو پھر اور زیادہ ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک اور کام اس کے بعد جو ہم کو اس رمضان کے مہینے میں کرنا ہے وہ ہے, جیسا کہ لیلۃ القدر, شب قدر کی رات بھی آنے والی ہے, تو اس رات کو تلاش کرنا ہے. لیلۃ القدر یہ نہیں ہے کہ عام طور پر سمجھتے
رمضان کی 27ویں رات یہی شب قدر کی ہے، اس ایک رات کو جاگ لیے تو ہو گیا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں تاریخ نہیں بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے میں تاخراتوں میں آپ شب قدر کو تلاش کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں۔ یہ 5 تاخراتوں کو اگر ہم جاگیں گے تو ان 5 راتوں میں اگر ہم عبادت کریں، ان 5 میں سے کوئی ایک تو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کوئی ایک تو ہو جائے گی، مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے 5 تاخراتوں کو بھی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور عمل جو اس رمضان کے مہینے میں ہم کو کرنا ہے وہ انتہائی اہم، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ جیسا کہ ہم لوگ فطرانہ یا فطرہ کے الفاظ سے ہم لوگوں کے سامنے کیا ہے، یہ لفظ مشہور ہے، صدقۃ الفطر، رمضان کے مہینے میں۔ اس کے چند مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے اپنی بات۔ صدقہ فطرے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے اختتام پر اللہ کا شکریہ اور اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے ادا کی جانے والی صدقے کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اور اس کے مسائل، یہ تمام چیزیں، پہلی چیز یہ ہے کہ کیوں دینا بھائی، صدقۃ الفطر کیوں دینا، کیوں دینا، کس لیے، اس کا مقصد کیا ہے، فطرہ کیوں دینا، صدقۃ الفطر کا مقصد کیا، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر فرض قرار دیا روزے دار کے روزے کو بیہودہ گوئی اور فحش کلامی سے پاک کرنا ہے، اور غربا اور مساکین کی خوراک کا انتظام بھی ہو سکے۔ ابو داؤد کی روایت۔ اصل میں فطرے کا مقصد یہ ہے، کیا ہے فطرے کا مقصد؟ ایک، رمضان میں ہم جو روزے رکھے، اس روزے کے دوران میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی، ان غلطیوں کے کفارے کے طور پر یہ فطرہ دینا ہے، ان غلطیوں کی معافی کے طور پر یہ فطرہ ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، غریب لوگ جو عید منا نہیں سکتے، عید کی خوشیاں ان کے گھر میں نہیں ہے، ان غریب اور ان مسکین لوگوں کو فطرہ دینے سے وہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشی منا سکے، ان غریب لوگوں کی بھی کچھ مدد ہو سکے، اس لیے فطرہ ہے۔ اب یہ فطرہ کون دینا، کون دینا، یاد رکھو، کون دینا اور کتنا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرہ، صدقۃ الفطر فرض کیا گیا ہر غلام، آزاد مرد، عورت اور ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ فطرہ جو ہے ہر مسلمان کو دینا ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک کو دینا ہے۔ فطرہ ہر ایک کو دینا ہے، کسی کے لیے معافی نہیں ہے، یاد رکھو۔ تو اب یہ کتنا دینا یہ بھی یاد رکھو، کون دینا یہ معلوم ہو گیا، تو اب کتنا دینا، بہت سے سوال ہوتے ہیں، اچھا کتنا دینا بھائی، کیا دینا یہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے کتنا دینا۔ کتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا ہوتا تھا، سا کا مطلب اگر ہم وزن تولیں گے تو وہ برابر اتنا ہی نہیں نکلے گا۔ سا کا مطلب کوئی ایک ڈبہ تھا، سمجھ رہے، کوئی ایک ڈبہ تھا جس سے اناج نکال کے دیتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہم چاول میں کوئی گلاس وغیرہ رکھتے ہیں، اس طرح سا ہوتا تھا، اس کے برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک آدمی کے لیے ایک سا کے برابر آپ کو فطرہ دینا ہے، یہ حکم دیے۔ تو اب اس کا حساب، اب دیکھو ایک ڈبہ ہے، اگر اس ڈبے میں ہم پانی ڈالیں گے الگ وزن ہوگا، چاول ڈالیں گے وزن الگ ہوگا، گیہوں ڈالیں گے الگ وزن ہوگا، تو ہر چیز کا الگ الگ وزن ہوتا، تو برابر وزن کتنا ہوتا ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 200 کیا ہے 2 کلو 200 گرام، 2 کلو 300 گرام، 2 کلو 500 گرام، الگ الگ لوگوں نے بتایا ہے علماء، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ دو لیکن کم نہیں دینا۔ ہر ایک آدمی کے لیے کم از کم 2.5 کلو جو چیز ہم کھاتے وہ چیز دینا۔ کیوں، کیا دینا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کھجور، منقع، پنیر، جو یہ ایک ساتھ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرے کے طور پر، تو جو چیز کھاتے وہ ہم کو دینا ہے۔ فطرہ بولے تو یاد رکھو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، فطرہ بولے تو ہم کیا سمجھتے، فطرہ یہ سال کتنا نکلا مول صاحب فطرہ بول کے سوال کرتے اکثر لوگ، کتنا نکلا بولے تو
وہ 27ویں تاریخ کو یا 26ویں 25ویں تاریخ کو فطرہ طے کر کے یہ غلط سسٹم جو عام کر دیے، ایک آدمی کے پیچھے 50 روپے 60 روپے 70 روپے، اب تم گھر والے کہتے رہے تو ہوتے لوگوں کا اماؤنٹ حساب کر کے یہ فطرے کے طور پر دے دو۔ کئی جگہ ایسا ہوتا، فطرہ دینا ہے ایک آدمی کا اتنا فطرہ، اس لیے شب قدر کی رات کو سب گھر والوں کا لے کے آؤ، کس کو دینا؟ مول صاحب کو دینا، نہیں تو مدرسے کو دینا۔ پورا ہمارے پاس سسٹم کیا ہے، کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بولے تو مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا، دو ہی ہمارے کو سب سے پہلے یاد آتے۔ اس لیے ہمارے عورتیں بھی اکثر کیا کرتے، حالانکہ عورتیں نے مرد یہ سکھا کے رکھ دیے، شادی میں عورت کو مرد کی طرف سے جو چیز ملتی ہے مہر کے پیسے بھی جمع کے رمضان کے مہینے میں مدرسے میں دینا ثواب سمجھتی عورتیں۔ غلط بات ہے یہ بھی، اس کی مرضی جہاں چاہے دے، لیکن ہمارے پاس خرچ کرنے کی بات آئی تو صرف مسجد مدرسہ دو ہی ہے، حالانکہ پڑوسی بھوکا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ غلط فہمی، ہم فطرہ غریب کو دیں گے، ٹھیک ہے، غربا کی عید کے لیے، ٹھیک۔ اچھا تو پیسے نہیں دینا، پیسے دینا نہیں ہے، جہاں پیسے دینا وہاں ہم کپڑے دیتے، جہاں کپڑے دینا وہاں پر پیسے دیتے، ہمارے پاس پورا سسٹم ہی غلط کر کے رکھ دیا۔ کچھ لوگ کیا کرتے، نہیں بھائی فطرہ ہے، کہتے ہمارے سب گھر والوں کا نکالے تو اچھا 250 ہو رہا، 300 ہو رہا، 500، اور 500 کا کپڑا یا ساڑی خرید کے کسی غریب کو دے دیں گے، نہیں ہے۔ اکثر گاؤں میں تو ایسا ہوتا، مول صاحب عید کی نماز پڑھانے سے پہلے ٹھہر کے اعلان کرتے، بھائیو جو لوگ بھی ابھی تک فطرہ نہیں دیے وہ لوگ جلدی سے جلدی فطرہ جمع کرو، لے کے آؤ مول صاحب کو دے دو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ دے دیتے تھے، عید کی نماز سے پہلے۔ تو کیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، صحیح بخاری کی روایت، ورنہ اگر نماز سے نکلنے کے بعد، اگر نماز کے بعد دے دیا تو وہ عام صدقہ ہوگا۔ اس لیے 27 28 29 30 ایک 2-3 دن پہلے بھی فطرہ دے سکتے، تاکہ ہمارا جو دیا ہوا فطرہ ہے وہ غریب کے گھر پہنچ جائے۔ تو کیا کرنا، ہم جو کھاتے وہ دینا۔ کیا کھاتے آپ؟ چاول کھاتے، گیہوں کھاتے، جو جس علاقے میں جو چیز کھاتے، کہیں پر جواری کی روٹی کھاتے، کہیں پر مکے کی روٹی کھاتے، جو چیز کھاتے وہی چیز فطرے میں دینا۔ ہر ایک آدمی کے لیے، گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے اس کا بھی حساب کرنا، 2.5 کلو اس کے، باپ ہے، دادا ہے، بوڑھے ہیں، ان کے بھی 2.5 کلو، میاں بیوی ہے، سب کے نکالنا۔ نہیں بھائی تھوڑے نکالیں گے تھوڑے نہیں، سب کے، غریب ہو امیر ہو، ہر آدمی جتنے لوگ گھر میں ہیں ایک کے لیے 2.5 کلو کے حساب سے۔ چاول کھا رہے تو چاول، اور وہ کون سے چاول جو ہم کھاتے، وہ یہ نہیں دکان میں جا کے فطرے کے چاول کہاں ہیں بول کے نہیں پوچھنا، فطرے کے چاول کون سے، وہ پورے کیڑے لگے سو گیہوں، وہ گیہوں نہیں رہتا، وہ تو پورا آٹا نکلتا جب نکالے، تو ایسا نہیں ہونا، سمجھ رہے؟ تو ہم جو چیز کھاتے، اچھا اس میں اگر ہم باریک چاول کھا رہے تو باریک، موٹا چاول کھا رہے تو موٹا، جو چاول کھا رہے وہی کنٹرول کا مل رہا وہی اگر ہم کھاتے تو وہی چیز فطرے میں دینا۔ نہیں اگر اچھی چیز دینا چاہ رہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ہم کھانے سے جو کھاتے اس سے زیادہ اچھی چیز دو، لیکن ہم جو کھاتے اس سے خراب چیز، گھٹیا چیز نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فطرہ ہے، ہم لوگوں کو فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ تو فطرہ کس کو دینا؟ یاد رکھو، فطرہ مدارس میں بھی دے سکتے، غریبوں کو دے سکتے، یتیموں کو دے سکتے، مسکینوں کو، ان تمام چیزوں، ان تمام جگہوں پر فطرہ دے سکتے۔ مدارس میں نہیں دینا یہ میرا مطلب نہیں ہوتا، یاد رکھو، جیسا کہ مدارس میں اگر کوئی غریب بچے پڑھ رہے، بھائی یتیم بچے پڑھ رہے، آپ وہاں پر فطرہ پہنچا رہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ صرف مدرسہ مسجد ہی یاد نہیں آنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی تو ہمارے رشتہ دار میں بھی کوئی غریب ہے کیا، ہمارے پڑوس میں بھی کوئی یتیم ہے کیا، مسکین کوئی ہے کیا، ان لوگوں پر خرچ کرنا۔ اب یتیم بولے تو ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھ لو، یتیم، مسکین، غریب، ان سب کو دیکھنے کا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جگہ جگہ حکم دیتا۔ اب یہ مسکین کون ہے، غریب کون ہے، تھوڑا سا فرق ہے، یاد رکھو، کیونکہ
اسی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی ہم دیتے. اب بات یاد آ گئی تو تھوڑا سا زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ صدقۃ الفطر اور صدقے کے بارے میں بھی میں بتا دوں. رمضان کے مہینے میں صرف فطرہ دے کے خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے. جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ صرف زکوٰۃ دے کے خاموش بیٹھ جانا نہیں ہے. زکوٰۃ بھی دو, اللہ نے دیا, صدقہ بھی کرو, فطرہ بھی دو. صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو. فطرہ دے کے اتنا ہی ہو گیا ہماری ذمہ داری نہیں, اور جتنا ہے اتنا اور زیادہ سے زیادہ خیرات اور خرچ کرنے کی کوشش کرو. رمضان کے مہینے میں دل کھول کے خرچ کرنے والے بنو. جیسا رمضان میں اگر آپ شاپنگ کو جا رہے ہیں تو شاپنگ کو جانے کے بعد آپ بچوں کے لیے کپڑے لیتے, بڑوں کے لیے لیتا, آپ کے لیے لیتے, تو جن جن کے لیے کپڑے لیتے آپ کے بچوں کے ساتھ ایک جوڑا زیادہ بھی لے لو, تاکہ وہ جوڑا, وہ نیا کپڑا آپ کے کسی غریب پڑوسی کو وہ کپڑا آپ دے سکو. آپ شاپنگ کو جا رہے, برقع خرید رہے, ٹھیک ہے, آپ کے برقعے کے ساتھ ایک ایکسٹرا برقع لے لو. آپ جو بھی کپڑا خریدتے اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا لے لو, نیا ویسا ہی جیسا آپ پہنتے ویسا ہی ایک کپڑا لے لو نا. آپ جوتے خریدنے جا رہے, آپ ایک ایکسٹرا لے لو نا. کوئی بھی چیز جو آپ اپنے لیے خریدتے اس کے ساتھ ایک زیادہ لے لو, تاکہ آپ کے پڑوس میں, آپ کے محلے میں کون غریب ہے اس کے گھر کو لے کے جا کے پہنچا دو. اب غریب اور مسکین میں فرق بتانے والا تھا. وہ کیا ہے؟ غریب اور فقیر وہ جو ہم دیکھے تو سمجھ جاتے رہے بھائی یہ غریب لوگ ہے. یہ فقیر تو مانگنے والا, مانگتا بیچارہ, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مانگتا. یہ غریب اور فقیر ہے. مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جو مانگتا نہیں کسی سے, لیکن اس کا گھر کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ خرچہ زیادہ ہے, کمائی کم ہے. اس کی کمائی اور اس کی محنت سے اس کا گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے, اور وہ لوگوں کی طرح بھیک مانگتے ہوئے بھی نہیں پھرتا. ایسا آدمی مسکین ہے. دیکھنے والوں کو اچھا نظر آتا, ارے انہوں تو اچھے ہیں نا بھائی, ایسا نظر آتا, لیکن اس کے پیچھے اس کے قرضے ہیں, قرضوں کے بوجھ کے تلے وہ دبا ہوا ہے. یہ سب مسکین ہے. تو ہم ایسے مسکینوں کو ڈھونڈ کر, جو مانگتے نہیں لیکن ضروریات ان کی زیادہ ہے, ایسے لوگوں کو گھر لے کے جا کے پہنچانا, گھر لے جا کے ان کو پہنچانا, چیزیں دینا, پیسوں کی شکل میں, کپڑوں کی شکل میں, کوئی بھی چیز. بچوں کو کپڑے نہیں خرید سکتا, غریب نہیں ہے وہ, فقیروں کی طرح مانگتے ہوئے نہیں پھرتا, لیکن وہ کیا کرتا, نہیں بھائی اس سال پرانے کپڑے جو ہے نا وہی ایڈجسٹ کر لیں گے, دھو کے پہن لیں گے, خاموش بیٹھتا. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر خود کپڑے خرید کے لے کے جا کے دو. یہ مسکین ہے. کوئی قرضوں میں ہے, نہیں مانگتا, بھیک نہیں مانگتا, آپ کو معلوم ہے بیچارے کا قرضہ ہے, آپ پیسے جمع کر کے خود گھر کو لے کے جا کے دو. زکوٰۃ کا سسٹم جو دیے نا, اصل میں یہ ہے صحیح طریقہ کہ ہمارے زکوٰۃ کی رقم مانگنے والے کو 100 روپے دینا نہیں ہے, ہماری زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے ایسے غریب, ایسے مسکینوں کو خود لے کے جا کے دینا. یہ ہے اسلامی طریقہ. انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں, کم از کم ویڈیو تو ریکارڈ کر کے رکھوں گا. زکوٰۃ کے پورے مسائل, کیسے, کون, کتنا, کیا, یہ سب چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. تو بہرحال تو یہ ہے غریب, مسکین, فقیر اور اسی طرح یتیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار یتیم کی مدد کرو, یتیم کو دو بول رہے. تو صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ کی رقم ہو, یتیموں پر بھی خرچ کرو. جو بچے جن کی ماں کا انتقال ہوگا, جس کے باپ کا انتقال ہو گیا, جو بچے ماموں کے پاس پرورش پا رہے ہیں, جو بچے ننیال میں ہیں, جو بچے صرف انادھ آشرم میں ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں. ایسے بچوں کو ڈھونڈو. وہ بچے بیچارے, اللہ کے لیے غور کرنا, بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف جو دیکھتا ہے اور جو محسوس کرتا ہے اسی کو ہوتا ہے. ہمارے مسلمانوں میں عام طور پر گھروں میں کام کرنے کے لیے کچھ بچوں کو, کچھ بچیوں کو کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں. بیچاری ماں ہوتی ہے لیکن باپ مر جاتا ہے, 2-3 لڑکیاں ہی ہوتی ہے یا لڑکے ہوتے ہیں, تو بچوں کو مدرسے میں, اب غریب ہی مدرسے میں پڑھتا, بچے کو مدرسے میں, ہاسٹل میں بھیج دیے, کیونکہ ماں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا اس کو اچھی طرح پڑھائے. اب بچی بس 7-8 سال 10 سال کی ہو جائے, اس کو کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے, وہ لوگ اس کے اوپر ظلم کرتے وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن
حالانکہ ظلم کسی کے اوپر نہیں کرنا. اگر خیر خواہی کی نیت سے اس بچی کو اگر اپنے گھر میں رکھ رہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہے, اس کے بھی کچھ خواہشات ہے, وہ سب ادا کرنا, ان کو بھی وہ حق دینا یہ ضروری ہے. تو وہ بچیاں بیچاری ماں خود اس بچے کو پال نہیں سکتی, اس لیے کسی کے گھر میں کام کو لگا دی. بیچاری اسکول کو جانے کے ایج میں کسی کے گھر میں کپڑے دھونے کا کام کر رہی ہے, کسی کے چھوٹے بچوں کو اٹھانے کا کام کر رہی. ان بچیوں کی ذمہ داری لے کے آپ اگر طاقتور ہے تو ان کے لیے پڑھائی کا انتظام کرو. اس کی خواہش ہے پڑھنے کی, بیچاری اس کو پڑھاؤ, اس کے اسکول فیس کا انتظام کرو, اس کے کھانے کا انتظام کرو. اس سے بہتر ہے کہ آپ گھروں میں کام کرنے والی بنا کے رکھنے سے بہتر اس کے اوپر خرچ کرو, اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ دے گا. یتیموں پر خرچ کرو, وہ مانگتا نہیں, وہ پوچھتا نہیں, بھکاری کی طرح نہیں آتا آپ کے گھروں کے سامنے. لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ یتیم اگر نظر آیا تو اس کے اوپر ظلم کرنا ہی ہمارے مسلمانوں کو معلوم ہے, صرف ظلم کرنا معلوم ہے. کیسے ظلم کرتا؟ یتیموں کا حق مارتے لوگ. یتیموں کا چھوٹا بچہ, چھوٹی بچی, اس کے اگر باپ مر گئے تو سگی اس کی دادی یہ بول کے بھیج دیتی کہ چل نکل, تیری بیٹی کو تو لے کے نکل جا. یعنی بہو سے یہ کہتی کہ تو نکل, گھر میں تیرا کوئی حصہ نہیں تیرا. حالانکہ وہ عورتیں یہ بولتے ہوئے روتی ہیں کہ میرے شوہر جب زندہ تھے, میرے شوہر بنائے تھے گھر, میرے شوہر کی پراپرٹی, میرے شوہر کا مال سب کچھ میرا ساس کھا لی, میرے سسر کھا لیے, میرے دیور, میرے جیٹھ سب کچھ پراپرٹی کھینچ لیے, اور مجھے اور میری بچی کو اور میرے چھوٹے بچے کو گھر سے نکال دیے. یہ ظلم, یہ انسانیت نہیں, یہ جانوروں کی صفت ہے. جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں ایسے لوگ جو اپنی ہی بچیوں کو, اپنے ہی پوتوں کو, اپنے ہی پوتیوں کو صرف مال کی حرص کی وجہ سے ان کو پراپرٹی میں حق نہیں دے کے ان کو باہر ڈھکل دیتے ہیں. بیچاری وہ کتنی مشکلات اٹھا کے, کتنی تکلیفیں اٹھا کے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے زندگی بھر روتی ہے. یہ ظالم خود ان کے حق مار کے, یتیموں کا حق مار کے لوگ پیسے کھا جاتے ہیں. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. دنیا میں تم لوگوں کو 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی کچھ پراپرٹی مل جاتی ہوں گی. اس پراپرٹی کو کھا کے آپ زندگی بھر تو خوش نہیں رہ سکتے, لیکن آخرت کی زندگی بھی آپ کی تباہ اور برباد ہو جائے گی. یاد رکھو, پراپرٹی کے مسئلوں کو لے کر یتیموں کا حق مارنا, یتیموں پر ظلم کرنا یہ نہیں, بلکہ یتیموں کو مدد کرنا ہے, یتیموں کا سپورٹ کرنا ہے, مسکینوں کو دینا ہے. زکوٰۃ کا بہترین نظام ہم کو اسلام دیا تھا, لیکن مسلمان چوری سے وہ زکوٰۃ کو بھی کھا جاتے ہیں, اس لیے مسلمان ہر جگہ غریب نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے, انشاءاللہ پھر کبھی زکوٰۃ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو یہ رمضان کے مہینے میں کرنے کے کچھ کام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. تو بہرحال آخر میں 1-2-3 فائدے بھی بتا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے, لیکن روزہ میرے لیے, اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. اللہ تعالیٰ ہی روزے کی بہترین جزا دیتا, دنیا میں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ اس کا کتنا فائدہ ہوتا, مرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا روزے دار کا کتنا فائدہ ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک وہ جب افطاری کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, دوسرا وہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنی بہترین اس کو اس روزے کے بدلے میں خوشیاں دے گا, وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا. تو بہرحال ایک اور حدیث صحیح مسلم کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ جہنم سے حفاظت کے لیے ڈھال ہے. روزہ ڈھال بن کے رہتا, ڈھال کا مطلب جہنم گرنے سے رکاوٹ بن کے رہتا روزہ, اس لیے روزہ رکھنا چاہیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, باب الریان, اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ رکھ دیا, اس کا نام ہی باب الریان ہے, وہاں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے, کہیں پر کچھ دروازے ہوتے, کچھ بڑے محل ہوتے, یا کوئی بڑا آفیسر ہوتا, کوئی ایم ایل اے ہوتا, وہاں پر ہر آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی, وہاں سے صرف آفیسر آتا, اسی کے لیے وہ دروازہ ہوتا نا, اس کو وی آئی پی بولتے, وی آئی پی دروازے, وی آئی پی بلڈنگ ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صرف روزے داروں کے لیے ہی ایک اسپیشل دروازہ رکھا, وہاں سے ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اب اگر روزہ چھوڑ دیے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات دیکھے تھے, کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا کے ان کے منہ چیرے جا رہے تھے, الٹے لٹکا کے ان کے منہ چیرے جا رہے تھے, بار بار چیر کے چھوڑ دیے, پھر صحیح ہو جاتے, پھر چیرتے, پھر چھوڑ دیتے. اس طرح مسلسل عذاب ہوتا. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا یہ عذاب کیوں ہو رہا,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ رمضان کے مہینے میں بھی کھاتے پیتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا ہے۔ تو بہرحال ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تھی چند فائدے روزہ رکھنے کے۔ انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں روزے کے تعلق سے اگلی جمعرات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو آنے والے رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔